يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ترجمہ: یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لن يضروكم الا اذى، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا. اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے. یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں. بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں ہی یہ غیبی خبر پوری ہوئی. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ: یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے. یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے. استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ. اللہ کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے. فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی. لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. ترجمہ: یہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے. اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے. آیت مبارکہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے. اس سے نماز عشاء و تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل ہے، کہ سجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی. ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے. چنانچہ حضرت حسین بن علی کرابیسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے کئی بار امام شافعی کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے. اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے. جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ملنے کی دعا کرتے، اور جب یہ آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے.
اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ آپ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آپ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی، اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ يؤمنون بالله